اگر آپ پانی کے راز، برمودا ٹرائنگل کی حقیقت، کوانٹم ہائیڈرو ڈائنامکس اور اینالوگ گریوٹی کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان اور یہ ہے غور و فکر سیریز کی قسط نمبر 78۔ پانی اس کائنات کا وہ پراسرار مادہ ہے جسے جتنا سمجھا جائے وہ اتنا ہی پراسرار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ہر زندہ چیز کو پیدا کیا گیا پانی سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے اور اپنی بیوی کو صحرا میں اکیلے چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا؟ زمزم یعنی پانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانا تھا تو ان کی ماں نے انہیں کہاں ڈالا؟ پانی میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے نکلے تو کیسے بچے؟ جب پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جب صحرا میں ان کے ساتھی پیاسے تھے تو عصا سے کیا چیز آئی؟ پانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے گئے تو مچھلی کہاں پر عجیب انداز سے گئی تاکہ جگہ کا پتہ چل سکے؟ پانی میں۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے تو ان کے بالوں سے کیا بہہ رہا ہوگا؟ پانی۔ آئیے سب سے پہلے زمزم کے پانی پر غور کریں۔ سائنس کے لیے یہ آج بھی ایک ناقابل فہم معجزہ ہے۔ یہ کنواں صرف 30 میٹر تقریباً 100 فٹ گہرا ہے۔ جدید جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کا پانی انتہائی سخت گرینائٹ چٹانوں کے اندر موجود باریک دراڑوں سے آتا ہے۔ ایک ایسا صحرا جہاں سالوں بارش نہیں ہوتی، وہاں کی چٹانوں میں اتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہاں سے ریچارج ہو رہا ہے؟ مین سٹریم سائنس محض یہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہتی ہے کہ بارش کا پانی دراڑوں سے رستے ہوئے کنویں تک آتا ہے، لیکن عقل سلیم گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عام زیر زمین ذخیرہ اتنے ہزاروں سال تک لگاتار اس مقدار میں پانی نہیں دے سکتا۔ وقت کے ساتھ عام کنووں کو پانی یا تو خشک ہو جاتا ہے یا مٹی اور نمکیات ملنے کی وجہ سے کھارا اور زہریلا ہو جاتا ہے، لیکن زمزم اس کے اندر موجود کیلشیم، میگنیشیم اور دیگر معدنیات منرلز کی کیمیائی ترکیب یعنی اس کی کیمیکل کمپوزیشن آج تک رتی برابر تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ ناقابل تردید حقائق ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں کہ پتھروں کی ان دراڑوں میں محض بارش کا پانی نہیں آ رہا، بلکہ زمزم کے اس مقام پر کائنات کے اس سپر فلوئڈ نے ایک ایسا مقدس اور مستقل ڈائمینشنل پورٹل کھول رکھا ہے جو اس کنویں کو براہ راست عالم غیب کی کسی ڈائمنشن سے وہ الہامی پانی فراہم کر رہا ہے جس کی کیمسٹری کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ محض ایک چشمہ نہیں ہے بلکہ ہماری دنیا اور کسی دوسری ڈائمنشن کے درمیان مسلسل رابطے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث معراج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی جنت میں اور 2 ظاہری یعنی دریائے نیل اور دریائے فرات۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ماڈرن ہائیڈرولوجی اور سیٹلائٹ میپنگ کے مطابق نیل جھیل وکٹوریا سے اور فرات ترکی کے پہاڑوں سے نکلتی ہے، تو پھر اس کا جنت سے کیا تعلق ہے؟ دراصل جدید سائنس دریاؤں کا صرف ظاہری بہاؤ سرفیس فلو دیکھ سکتی ہے، لیکن کسی بھی دریا کی اصل زندگی وہ گہرے زیر زمین چشمے اور ڈیپ ایکوفائرز ہوتے ہیں جو پانی کو اتھاہ گہرائیوں سے اوپر دھکیلتے ہیں۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ جدید جیولوجی آج بھی زمین کی گہری تہوں یعنی مینٹل میں موجود پانی کے اس تاریک نیٹ ورک اور اس کے الٹیمیٹ سورس کو ٹریس کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ جب سائنس ان دریاؤں کے آخری سورس، فائنل سورس، الٹیمیٹ سورس تک پہنچنے میں بے بس ہے تو یہ نظریہ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے کہ زمین کی ان ناقابل رسائی گہرائیوں میں کچھ ایسے پوشیدہ ڈائمینشنل پورٹلز، مائکرو گیٹ ویز موجود ہو سکتے ہیں جہاں سے جنت کے پانی کا تعلق براہ راست ہماری دنیا کے پانی سے جڑ سکتا ہو۔ یہ دریا محض بارش کا پانی نہیں بلکہ کسی دوسری ڈائمنشن سے رسنے والی الہامی توانائی کا جیتا جاگتا مظہر ہو سکتے ہیں۔ پانی کا یہ عجیب و غریب کردار نہ صرف مکہ مکرمہ بیت المقدس میں بھی نظر آتا ہے۔ بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں ہے بلکہ کائنات کے کئی
ڈائمینشنل پورٹلز کا مرکز ہے، ہب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور بالکل اسی مقام سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے طویل کائناتی سفر پر لے جایا گیا۔ اس مقام کے بالکل نیچے پانی کا ایک ایسا راز دفن ہے جس نے حال ہی میں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک بیرسٹر کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان سے میری طویل گفتگو ہوئی۔ انہوں نے انگلینڈ سے خصوصی وزٹ کیا اور انہوں نے اپنا ایک ذاتی اور پراسرار تجربہ شیئر کیا جو بیت المقدس کے زیر زمین موجود واٹر آف سیلاوم سے جڑا تھا۔ یہ وہی پراسرار چشمہ ہے جس کے پانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نابینا کی بینائی لوٹائی تھی۔ ان بیرسٹر صاحبہ کے الفاظ کچھ یوں تھے: وہ مقام عام زائرین کے لیے بند تھا، لیکن اچانک حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھ پر دروازے کھلتے چلے گئے۔ میں صدیوں پرانی سیڑھیاں اتر کر یروشلم کے سب سے نچلے مقام تک پہنچی۔ وہ ایک عجیب سا احساس تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں دنیا کا شور چھوڑ کر کسی اور ہی ڈائمنشن، کسی اور ہی جہت میں اتر رہی ہوں۔ جب میں نے اس چشمے کے پانی کو پیا اور اس میں داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دنیا کے کئی مقدس پانی پیے ہیں، لیکن یہ بالکل مختلف تھا۔ وہ پانی مجھے زندہ یعنی الائیو محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں ایک ایسی میٹافزیکل کشش تھی کہ میرے ساتھی مجھے باہر آنے کے لیے پکارتی رہی، لیکن میرا دل اس پانی سے نکلنے کو نہیں کر رہا تھا۔ سب سے پراسرار بات جو وہاں کے نگران نے بتائی وہ یہ تھی کہ صدیوں کی ریسرچ کے باوجود کوئی بھی حتمی طور پر یہ جانتا ہی نہیں کہ اس پانی کا اصل ماخذ، اس کا اصل سورس کہاں ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس پراسرار پانی کا بیت المقدس کے ڈائمینشنل پورٹل سے گہرا تعلق ہو؟ ان کا یہ تجربہ ہمیں ایک اور سنسنی خیز سائنسی سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر پانی واقعی زندہ محسوس ہوتا ہے تو کیا پانی کے اندر کوئی شعور، کوئی یادداشت، کوئی میموری موجود ہو سکتی ہے؟ جدید سائنس نے جب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تو دنگ رہ گئے۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر ایموتو مسارو نے پانی پر ایک طویل ریسرچ کی۔ انہوں نے پانی کے مختلف گلاسوں پر مختلف الفاظ کہے، کچھ پر محبت، شکریہ اور دعائیں پڑھی، جبکہ کچھ پر نفرت انگیز اور برے الفاظ کہے گئے۔ پھر انہوں نے اس پانی کو انتہائی کم درجہ حرارت پر فریز کیا اور مائکروسکوپ کے نیچے ان کے کرسٹلز کی تصویریں لی۔ جو نتائج سامنے آئے اس نے روایتی سائنس کی بنیادیں ہلا دی۔ جن پانی کے قطروں پر اچھے الفاظ پڑے گئے تھے، انہوں نے ہیرے جیسی انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ جیومیٹریکل کرسٹلز بنائے، اور جن پر برے الفاظ کہے گئے ان کا سٹرکچر بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور بدصورت ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کوئی بے جان، اندھا اور بہرا کیمیکل نہیں ہے۔ پانی سنتا ہے، پانی محسوس کرتا ہے، اور پانی انرجی کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے۔ جو مادہ آپ کی آواز کو وائبریشن اور آپ کی سوچ کی فریکوینسی پر اپنا فزیکل سٹرکچر بدل لے، کیا ایسا باشعور مادہ صرف پیاس بجھانے کے لیے ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کائنات میں انفارمیشن کو ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں منتقل کرنے کا کوئی الہامی، کوئی ڈیوائن میڈیم ہے؟ اگر پانی باشعور ہے، اگر یہ ڈائمنشنز کے درمیان انفارمیشن کو منتقل کر سکتا ہے، تو کیا یہ دو دنیاؤں کے درمیان کوئی پردہ یا دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ آئیے اس بات کو ایک مشہور حدیث کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث موجود ہے جس میں وہ سمندر میں ایک طویل طوفان کے بعد بھٹکتے ہوئے ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے ہیں، جہاں وہ دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب ذرا جدید دور کی طرف آئیں۔ آج ہمارے پاس جدید ترین سیٹلائٹس ہیں۔ گوگل ارتھ نے دنیا کے ہر سمندر کا کونا کونا، ہر جزیرہ، ہر چٹان چاند ماری ہے، لیکن وہ جزیرہ کہاں ہے؟ آج تک وہ کسی نقشے پر نظر کیوں نہیں آیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ لفظ جزیرہ دراصل ایک استعارہ ہو؟ جزیرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو پانی پار کرنے کے بعد آتی ہے۔ چونکہ پانی ڈائمینشنل پردہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کا جہاز سمندری طوفان کے دوران پانی کے کسی ایسے ہی بھور یا پورٹل سے گزر کر کسی پیرالل ڈائمنشن میں چلا گیا ہو؟ کیا دجال کسی عام جزیرے پر نہیں
بلکہ سمندر کے اندر موجود کسی ایسے ہی گیٹ وے کے اس پار قید ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے گا؟ کیا پورٹلز اور ڈائمینشنل شفٹ کی یہ باتیں صرف پرانی کتابوں کی کہانیاں ہیں؟ نہیں، ذرا اپنی جدید سائنس کی آنکھیں کھول کر دیکھیے. ہماری اسی فزیکل ورلڈ میں بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشنز کے سینے میں ایک ایسا تاریک علاقہ موجود ہے جس نے دنیا کے جدید ترین ریڈارز، نیویگیشن سسٹم اور ماہرین فزکس کے ہوش اڑا دیے ہیں. دا برمودا ٹرائنگل یہ کوئی عام سمندری طوفان کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس کے تمام معلوم قوانین دم توڑ دیتے ہیں. ہم سب نے فلائٹ 19 کے ان 5 بمبار جہازوں کے بارے میں سن رکھا ہے جو ایک معمول کی پرواز پر نکلے اور پھر غائب ہو گئے. انہیں ڈھونڈنے کے لیے جو ریسکیو جہاز بھیجا گیا وہ بھی غائب ہو گیا. اسی طرح USS سائکلوپس، ایک دیو ہیکل بحری جہاز جس پر 300 سے زیادہ افراد سوار تھے، وہ اسی علاقے سے گزرا اور صفحہ ہستی سے مٹ گیا. ذرا روکے اور ایک لمحے کے لیے اپنی کامن سینس کا استعمال کرے. ہزاروں لوگ کہاں گئے؟ فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے، مادہ میٹر کبھی خود بخود ختم نہیں ہوتا. جب ہزاروں ٹن لوہے کا بنا ہوا جہاز ڈوبتا ہے تو اس کا تیل سطح پر آتا ہے، لکڑی کے ٹکڑے تیرتے ہیں، مسافروں کا کوئی سامان یا لاشیں کبھی نہ کبھی ساحل پر ضرور پہنچتی ہے. سمندر جتنا بھی گہرا ہو وہ ملبے کو اگل دیتا ہے، لیکن برمودا ٹرائنگل میں وہاں کچھ نہیں ملتا. کوئی ایک لاش نہیں، تیل کا کوئی ایک قطرہ نہیں، لوہے کا کوئی ایک ٹکڑا نہیں. وہ سینکڑوں جہاز اور ہزاروں لوگ ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے. یہاں انکشاف ہوتا ہے ایک انتہائی خوفناک سائنسی حقیقت کا. مختلف آزاد ریسرچرز، محققین اور اوشنوگرافرز نے جب اس علاقے کا ڈیٹا جمع کیا تو ایک ہوشربا پیٹرن سامنے آیا.